ایمان اور بزدلی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ایمان اور مایوسی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. قربانی دینے کے لیے تیار ہونا پڑے گا، مرضی کے خلاف کام کرنے پڑیں گے. مرضی تو یہ کہ آرام ہے، بس آرام سے بیٹھے. نہیں، آپ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. آپ خیر امت ہیں، آپ کو کھڑے ہونا ہے، آپ کو انصاف کے لیے بات کرنی ہے، آپ کو شانتی کی بات کرنی ہے اور شانتی استھاپت کرنے کے لیے چیشٹا کرنی ہے. کہتے ہیں شانتی کی بات تو وہی کرتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، جسٹس بھی وہی مانگتا ہے جو کمزور ہوتا ہے. تو یہ جو آج کا یہ پیغام ہے، یہ کمزوری کی نشانی ہے. یہی کہا جاتا ہے. کون کرتا ہے شانتی کی بات؟ جو دربل ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. کون کرتا ہے جسٹس کی بات؟ جسٹس لینے کی، جسٹس کی ضرورت کسے ہے؟ اسے ہی ہے جو دربل ہے. تو کیا یہ کمزوری ہے جو ہم یہاں آج موجود ہیں؟ نہیں، یہ ہماری طاقت ہے. اس طاقت کا احساس کیجئے اس ملک کے لیے. اسی گلی کی ہے خاک سے. مولانا بدر الدین صاحب نے مجھے شاعری پر لگا دیا، اتنے سارے شعر سنا دیے، میں کیا کروں. اسی گلی کی ہے خاک سے، یہی خاک اپنی ملائیں گے. نہ بلائے آپ کے آئے ہیں، نہ نکالے آپ کے جائیں گے. ہو سکتا ہے کسی کا کوئی پولیٹیکل بینیفٹ ہوتا ہو نفرت کرنے سے، نفرت پھیلانے سے، نفرت کی بات کرنے سے، لوگوں کو بانٹنے سے. لیکن سچائی یہ ہے کہ دیش کا نقصان ہوتا ہے. آج منی پور میں کیا ہو رہا ہے؟ وہی انسان ہے. کیا فرق ہو سکتا ہے کسی میتئی میں، کسی کوکی میں؟ کیا ڈفرنس ہو سکتا ہے؟ عورت تو عورت ہے، بچہ تو بچہ ہے، انسان تو انسان ہے، منشی تو منشیہ ہے. آپ کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ اور اگر فرق کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ تو اس مادر وطن کے ساتھ، اس ماتر بھومی کے ساتھ گھور انیائے ہوگا، اتیاچار ہوگا. ہم آج کھڑے ہوئے ہیں اسی اتیاچار کا وروध کرنے کے لیے. جو ہونا ہے ہو جائے گا. تھوڑی تکلیف رسن، پھر تھوڑی سی تکلیف دار، اس کے بعد دوستو آرام ہی آرام ہے. ڈرنا کیا ہے؟ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حالات اچھے ہوں تو مست نہیں ہو جاتا، اور برے ہوں تو بے صبر ہو کے پریشان نہیں ہونا ہے. دونوں حالات آئیں گے آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ ہوگا تمہارا امتحان. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایمان ہو تمہارے دل میں اور تمہارے پاس امتحان نہ ہو. پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ہے ان کے لیے جو صبر کرنے والے ہو جائیں، استقامت پکڑ لیں مضبوطی کے ساتھ. اور یاد رکھیے گا، قومیں کردار سے بنتی ہیں، کیریکٹر سے بنتی ہیں. اگر کیریکٹر ہے تو قوم ہے. قومیں طاقت سے نہیں بنتی، کیریکٹر سے بنتی ہیں. اور جب کیریکٹر ہوتا ہے، معافی کے ساتھ، جب کیریکٹر ہوتا ہے تو اس کی جو طاقت ہے، اس طاقت کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں رک سکتی. کیریکٹر لیس قوم کتنی طاقتور قوم بن جائے، زمانہ اس کو بھلا دے گا، تاریخ اس کو یاد کرے گی. اگر تو برائیوں سے یاد کرے گی. بری چیز برائی سے یاد کی جاتی ہے، اچھائی سے یاد نہیں کی جا سکتی کبھی. اور ہم اپنے خالق کی طرف دیکھیں، مخلوق کی طرف مت دیکھیں. مددگار اگر کوئی ہوگا تو تمہارا خالق ہے. خود غرضی اور نفسی سے بچنا ہے. یہ جو خود غرضی ہے نا، سیلفش ہو جانا،
بہت بیماریاں پھیل گئی ہے زمانے میں. آپ کو پروردگار نے آپ کے لیے نہیں دوسروں کے لیے پیدا کیا ہے. اگر ایمان ہے تو ایمان کے تقاضوں میں سے بڑا تقاضا ہے کہ آپ اپنی تکلیف اٹھائیں گے دوسروں کے کام آئیں گے. غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا تعلق، مولانا بدر الدین صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں الگ الگ، یعنی ہم الگ الگ ہو گئے. اس کی سزا کس کو ملے گی؟ اس کو ملے گی جس کی بڑی ذمہ داری ہے. بڑی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری ہے نا، آپ کی ہے نا. پہلی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے کہ آؤٹ ریچ کریں، ڈائلاگ کریں، بات چیت کریں. ان کے ساتھ ایک ایسوسیشن ہونا چاہیے وطنی بنیاد پر. ہماری زمین ایک ہے، ملک ایک ہے، ہماری زبان بھاشا ایک ہے، ہمارا تعلقات ہیں، ہماری عزت اور ذلت ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے. ابھی بہت ہی خوبصورت بات ہمارے پیر تنویر ہاشمی صاحب نے فرمائی چندریان کے حوالے سے. وہ مشن کامیاب ہوگا ٹھیک سے تو ہمارے لیے بھی عزت کی بات ہوگی، فخر کی بات ہوگی. ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے. لیکن چاند پہ پہنچ جائیں گے، زمین پہ لوگوں کو، غریب لوگوں کو، کمزوروں کو رگڑیں گے، عورتوں کی عزتیں نہیں بچائیں گے، بچوں کی معصومیت تار تار ہوگی، تو کیسے ہم گورو کر سکیں گے؟ گھور انیائے ہوتا رہے گا اور ہم خاموش بیٹھے رہیں گے. اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، جتنی ریسپانسبلٹی انیائے کے خلاف بولنے کی مسلمانوں کی ہے، اس سے زیادہ اس ملک کی میجورٹی سماج کی ذمہ داری ہے. آج میجورٹی سماج خاموش بیٹھا ہے اور یہ افسوس کی بات ہے، صدمے کی بات ہے، دکھ کی بات ہے. اگر قربانی کی ضرورت ہے، میرے کچھ مثالیں ہیں، وہ کچھ ہی ہیں، اس لیے کہ اپورچونٹی نہیں ہے. اگر اپورچونٹی ہے تو ہمارا خون اس دھرتی کے لیے اگر پڑے گا تو ہمارے لیے وہ پرائیڈ کا مومنٹ ہوگا، فخر کی بات ہوگی، گورو کی بات. اور یہ اس لیے ہوگا کہ میں مسلمان ہوں، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میرے قرآن نے مجھے حکم دیا ہے، میرے نبی نے مجھے حکم دیا کہ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جان دے دو گے تو تم شہید کہلاؤ. اور یاد رکھیے گا، رونے والوں کو منزل نہیں ملتی ہے. رونا بند کر دیجئے، عمل کی تیاری کیجئے، عمل کریے، کوشش کیجئے، چیشٹا کیجئے، جدوجہد کیجئے، قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ قربانی دیں گے تو تاریخ آپ کو یاد کرے گی، بھلائے نہیں جا سکیں گے. اور قربانی نہیں دیں گے، تناسانی میں رہیں گے، بے فکری میں رہیں گے. ہاں جی سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، ٹھیک کرنے سے ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہونے سے ٹھیک کچھ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے، میرا بھی یہ احساس ہے کہ لمبی بھاشا بولنے والے، اونچی اونچی باتیں کرنے والے، نفرت پھیلانے والے لوگ اور ان کو روکنے والے ذمہ دار لوگوں کی زبان بھی ویسے ہی ہونے لگ رہی ہے. جو نفرتوں کو روک سکتے ہیں ان کا رویہ، ایٹیٹیوڈ بھی وہ نہیں ہے جو ایک ذمہ دار کا ہونا چاہیے. تو لوگوں کو لگتا ہے رات تھوڑا لمبی ہو گئی ہے. ہاں، کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں. یہ مت سمجھیے گا کہ رات ہمیشہ بڑی رہے گی، صبح بھی ہوگی انشاءاللہ. وآخر دعوانا